اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں کہ اس کا عمل سنت کے مطابق ہو. اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ جتنے بھی اعمال لے کر آئے وہ سارے کے سارے اللہ رد کر دیں گے، کسی عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے. اس پر پہلی دلیل دیکھیے گا، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. ابو داؤد شریف میں ان کا واقعہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی ہے. عید الاضحیٰ کی نماز آپ نے پڑھائی ہے. آپ وہاں سے واپس تشریف لا رہے ہیں. ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ کو گوشت پکنے کی خوشبو آئی تو آپ رک گئے. دروازے پہ دستک دی، وہ باہر تشریف لائے. فرمایا ابو بردہ ابھی ہم گھر نہیں پہنچے تو آپ کا جانور ذبح بھی ہو گیا، کٹ بھی گیا اور پک بھی رہا ہے. عید پڑھا کے ابھی ہم گھر نہیں پہنچے ہیں، راستے میں ہیں، اور آپ کا جانور ذبح بھی ہو گیا اور اس کا گوشت بھی بن گیا اور پک بھی رہا ہے. توجہ رکھیے گا. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جانور عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا تھا کہ بعد میں دیر ہو جائے گی. میں نے جانور پہلے ذبح کیا ہے کہ بعد میں دیر ہو جائے گی. آپ نے ارشاد فرمایا یہ گوشت ہے، قربانی نہیں. کیا فرمایا؟ گوشت ہے لیکن قربانی نہیں ہے. قربانی کے لیے دوسرا جانور کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیے عمل کس کا ہے؟ صحابی کا. عمل کس کا ہے؟ صحابی کا عمل ہے. پھر آپ دیکھیے عید والے دن ہے، عمل صحابی کا ہے، جانور ذبح کر رہے ہیں اور عید والے دن کر رہے ہیں اور حلال جانور ذبح کر رہے ہیں اور حلال طریقے سے ذبح کر رہے ہیں. دن بھی وہی ہے، جانور بھی حلال ہے، ذبح بھی سنت کے مطابق ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن ایک سنت رہ گئی کہ قربانی عید کے بعد کرنی تھی، پہلے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی نہیں ہے، اس میں میری ایک سنت رہ گئی. کیا سمجھ آیا؟ سارے عمل میں ایک سنت رہ جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. تو جب سارا عمل ہی سنت کے خلاف ہو تب کیسے قبول ہوگا؟ صحابی کا صرف ایک. چلے میں آسان کرتا ہوں، شاید بات مشکل ہو گئی. مشکات شریف کتاب السفر میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے. مشکات شریف کتاب السفر. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ روانہ فرمایا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں، اور وہ دن جمعے کا ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہاں ایک بات سمجھیے گا، عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، نام سنا ہوا ہے جی؟ عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکابرین سے ایک بات سیکھی ہے. میں نے اپنے اکابرین سے ایک بات سیکھی ہے، جو بندہ انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہے، کہا یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اتنا آہستہ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ پابندی تو نہیں ہے آہستہ جی؟ یہ اس کی کس بات کی دلیل ہے؟ مومن ہونے. اگر آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہو کہ میں کس جگہ پر ہوں تو آپ دیکھ لیا کریں جب ان شخصیات کے نام آتے ہیں جی. ایک اور بزرگ گزرے ہیں امین صفتر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی کہ آپ ایک بندے کے بارے میں بہت برا بولتے ہیں، بہت برا بولتے ہیں. اب جب ذکر کرتے ہیں اس کا گمراہ کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں. کیا کیا اس نے؟ فرمایا کوئی بات نہیں، آپ ایسا کرو، یہ کتاب ہے حیات الصحابہ، کتاب ہے حیات الصحابہ، یہ لے جاؤ، یہ کتاب پڑھ کے واپس آنا.
اب اس نے پوری کتاب کا مطالعہ کر کے واپس آیا، فرمایا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا جی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت دل میں آئی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے اس کو کتاب دی خلافت و ملوکیت، فرمایا جاؤ یہ پڑھ کے آؤ۔ جب وہ پڑھ کے واپس آیا فرمایا اب کیا ہوا؟ کہا جی صحابہ اکرام تو اتنے اچھے نہیں تھے جتنے ہم سمجھتے۔ فرمایا یہ وجہ ہے کہ یہ بندہ ہمیں صحابہ سے بدظن کر رہا ہے، سمجھ رہے؟ اور ہمارے دین کی ساری عمارت صحابہ پہ کھڑی ہے۔ ہمیں قرآن کس نے دی ہے؟ آپ کی سنت کس نے دی ہے؟ ہمیں حدیث کس نے دی ہے؟ جب سارا دین صحابہ دے رہے ہیں، ان پر اعتماد نہ ہو تو دین پر اعتماد کیسے ہوگا؟ خیر یہ عنوان تو انشاءاللہ آگے آئے گا۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت دے ماشاءاللہ، آمین تو کہہ دیں ان کے لیے، انہوں نے یاد کروایا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس لشکر میں جانا ہے، اور دن کون سا ہے؟ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فجر کے بعد روانہ ہوتے ہیں۔ اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا سواری بھی ہے، تیز رفتار بھی ہے، اور جہاد میں جانا ہے، جمعے کا دن ہے، کیوں نہ جمعہ میں آپ کے ساتھ پڑھ لوں، پھر کبھی زیارت ہو نصیب یا نہ ہو، جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں، آج جمعہ پڑھ کے سواری اتنی تیز ہے جہاں تک صحابہ یہ لشکر پہنچا ہوگا میں جا کے ان کو مل جاؤں گا۔ صحابی کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں جی؟ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا جی؟ چلے میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، کیونکہ ہر بات کو تھوڑا سا کھولنا پڑ رہا ہے نا، مزاج سمجھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے اور طلباء کو مطمئن کرنے میں تو اور زیادہ دیر لگتی۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، بیان شروع کیا عشاء کے بعد اور فجر کی اذان ہو گئی جی، عشاء کے بعد بیان شروع ہوا ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، بیان ختم ہوا، نماز پڑھی، ایک سادہ سا بندہ آیا حضرت کے پاس، بالکل سادہ سا دیہاتی آدمی، کہتا ہے ایک بات تو بتائیں مجھے، پوری رات آپ نے بیان کیا ہے کہ میرے نبی کی زلفیں ایسی تھی، چہرہ ایسے تھا، دندان مبارک ایسے تھے، پوری رات لگائی آپ نے، اتنا آپ نے بیان کیا پوری رات میں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا نبی اتنا ہی خوبصورت تھا تو جب کوئی بندہ باہر سے آتا تھا، باہر سے کب کوئی بندہ آتا تھا تو وہ صحابہ سے پوچھتا کیوں تھا من منکم محمدہ، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ دیکھ لیتا جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ سوال کیوں کرتا تھا؟ ہو گئے؟ آنے والا صحابہ سے پوچھتا کیوں تھا کہ نبی کون ہے؟ وہ دیکھ لیتا جو سب سے الگ ہیں، سب سے خوبصورت ہیں، کیونکہ شمائل کبریٰ میں اور شمائل ترمذی میں لکھا ہے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے تھے، لگتا ایسے تھا وہ بیٹھے ہیں آپ کھڑے ہیں جی۔ تو پوچھتا وہ کیوں تھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اب شاہ صاحب کو جواب سنیے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا جب میرا نبی صحابہ کے درمیان بیٹھتے تو میرے نبی کے چہرے سے انوارات نکلتے، صحابہ کے چہروں پہ پڑتے، سارے چمک رہے ہوتے تھے، آنے والا پوچھتا تھا نبی کون ہے؟ سارے چمک رہے ہیں تو آنے والا پوچھتا ہے نبی کون ہے؟ اور اگر آپ کو پھر بھی نہ سمجھ آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کے مسکرانے پر دانتوں کے درمیان خلا تھا، وہاں سے نور نکل کے سامنے دیوار پہ پڑتا تھا۔ اس نبی کا چہرہ دیکھنا جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2.5 سال میں آپ کی مجلس میں بیٹھا، ایک سوال کرنا تھا میں نے، 2.5 سال سوال کرنا تھا میں نے، لیکن جب آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا سوال بھول جاتا تھا، بس آپ کو دیکھتا رہتا تھا جی۔ سوال میں اپنا چھوڑ دیتا، میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ایسی دعا نہیں کر رہی
اے اللہ مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں، چہرہ میرے نبی کا ہو اور نظر ابو بکر کی ہو۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کیا سوچ رہے ہیں؟ جمعہ آپ کے ساتھ پڑھ لوں، پھر کبھی یہ موقع ملے نہ ملے تو پھر جمعہ پڑھ کے میں چلا جاؤں گا اور لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن جمعہ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ کا دیدار کرنا ہے۔ اور نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے جی؟ نبی کے پیچھے نماز کا۔ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، مرثد بن ابی مرثد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، رو رہے۔ آپ نے پوچھا مرثد کیا ہوا؟ کہا جی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اس لیے رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کلمہ دل سے پڑھا ہے؟ کہا جی۔ فرمایا مبارک ہو، اللہ نے سارے معاف کر دیے، اللہ نے سارے معاف کر دی۔ نماز پڑھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، نماز کے بعد آپ نے دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے پھر رو رہے ہیں۔ فرمایا مرثد اب کیا ہوا، اب کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ تو بتا دیا کہ پہلے والے معاف ہو گئے، اب اس پہ رو رہا ہوں کہ اگر اب گناہ ہو گیا تو کیا کروں گا؟ اب جواب سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میرے پیچھے پڑھی ہے؟ کہا جی۔ فرمایا اس نماز کی برکت سے اب اللہ تم سے گناہ ہونے ہی نہیں دے گا۔ ہم جو کہتے ہیں صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ کیا ہے؟ محفوظ ہیں۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک نے 4 جگہ پر اس بات کو بڑے کھول کے بیان کیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میرے نبی آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت والے دن نہ اللہ نبی کو رسوا کرے گا نہ صحابہ کو رسوا کرے گا۔ صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ کیا ہیں جی؟ محفوظ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مرثد نماز میرے ساتھ پڑھی ہے، کہا اس کی برکت سے اب اللہ تم سے گناہ ہونے ہی نہیں دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ ہوئے مجھ سے کفارے کے لیے میں کیا کروں؟ فرمایا مکہ میں جاؤ، ان کا قد بہت لمبا تھا، مکہ میں جاؤ، ہمارے 2 ساتھی ایک جگہ پہ قید ہیں، دیواریں ہیں، چھت نہیں ہے، تو آپ اوپر سے جاؤ اور ان دونوں کو وہاں سے لے کر آؤ۔ اب یہ مکہ پہنچے، مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ عنہ جب مکہ میں پہنچے تو زمانہ جہلیت میں جس سے تعلق تھا وہ عورت سامنے آئی اور وہ ان کے قریب ہو رہی ہے اور مرثد پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ قریب ہو رہی ہے، مرثد پیچھے ہٹتے ہیں، یہاں تک کہ دیوار آئی۔ اس نے کہا مرثد کیا ہوا؟ تو کہا ان ہاتھوں نے نبی کے ہاتھوں کو مس کیا ہے، اب یہ کسی اور طرف نہیں جائیں گے۔ جی آپ کو نہیں سمجھ آیا؟ میں سمجھانے کے لیے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، مقصد تو ہے نا بات آپ تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس پہ عورتیں پانی بھر رہی ہیں، ایک نوجوان ان کے پاس آیا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میرا اونٹ بھاگ گیا، مجھے رسی بنوا دو کہ میں اونٹ پکڑ کے باندھ سکوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ سمجھ گئے کہ اونٹ نہیں بھاگا ہوا، بس ویسے ہی کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، آپ بڑی حیا والے تھے، آپ گزر گئے، کچھ نہیں کہا ان کو۔ کچھ دنوں کے بعد اس نوجوان کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی۔ اب یہ مجلس میں آ گئے، کلمہ پڑھا، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب کلمہ پڑھ لیا تو آپ تو غلام ہو گئے نا، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہوئے۔ فرمایا وہ تمہارا اونٹ گم ہوا تھا، اس کا کیا ہوا؟ جی تمہارا اونٹ گم ہوا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اب وہ صحبت میں آ گئے، مجلس میں۔ نبی کی صحبت 2 فائدے دیتی ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے، ایک فہم کامل ہو جاتا ہے۔ کیا چیز کامل ہو جاتی ہے؟ ایمان اور فہم۔ جو کچھ صحابہ قرآن و حدیث سے سمجھے ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، ہم ساری زندگی لگا کر بھی نہیں سمجھ سکے۔
تو نبی کی صحبت میں، اب اس پر مثالیں تو بہت ساری ہیں کہ صحبت میں آ کر ایمان کیسے کامل ہوتا ہے اور فہم کیسے کامل ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے۔ تو مجلس میں آگے آپ نے فرمایا کھڑے ہو۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکلی تھی غزوہ احد میں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہ الگ صحابی ہیں، قتادہ بن نعمان الگ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ آنکھ نکلی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنکھ لے کر آئے، یہ میری آنکھ نکلی ہے۔ تو آپ نے پوچھا قتادہ دنیا کی آنکھ چاہیے یا جنت کی؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ جنت کی۔ دنیا کی کیا کریں گے، آج نہیں تو کل اس نے بند ہونا ہے۔ لیکن یہ میرا اور آپ کا جواب ہے کہ جنت کی چاہیے۔ وہ صحابی تھے، ان کا جواب سنو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی چاہیے کہ آپ کو دیکھوں، اور جنت کی چاہیے کہ آپ کے رب کو دیکھوں؟ دونوں لے لی، دنیا والی بھی لے لی اور جنت والی بھی۔ اسلام کی رسی نے ایسا مضبوطی سے باندھا۔ اب تو مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں ان ہاتھوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کر لی، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ والا اسلام چاہیے تھا۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ذہن میں ہے، انہوں نے کیا سوچا، نماز جمعے کی آپ کے ساتھ پڑھ لوں تو پھر جہاد میں شامل ہو جاؤں گا۔ جب آپ جمعہ پڑھا رہے تھے آپ نے ان کو دیکھ لیا، جمعے کے بعد آپ نے بلایا، عبداللہ گئے نہیں، آپ کو بھیجا تھا صبح تو گئے نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی جا رہا ہوں، سامان تیار ہے، سواری تیار ہے، صرف آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنا تھا اور اس کے بعد شامل ہونا تھا۔ فرمایا نہیں عبداللہ، صبح جو چلے گئے میرے حکم پر، ساری زمین کے سارے خزانے تمہیں مل جائیں اور وہ تم سارے صدقہ کر دو، ساری زمین کے سارے خزانے مل جائیں اور سارے صدقہ کر دو، تب بھی وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے جو صبح جانے والوں کو مل چکی ہے۔ حالانکہ اس لشکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ نہیں پڑھا، آپ کا دیدار نہیں کیا، لیکن تب بھی وہ فضیلت لے گئے۔ کیوں؟ آپ کے کہنے پر چلے گئے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ ایک اور مثال لے لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیدگاہ میں عید والے دن ایک بندے کو عید کی نماز سے پہلے اشراق کے نفل پڑھتے دیکھا۔ عید والے دن عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے اشراق پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اس وقت نفل نہیں پڑھتے۔ تو موٹا دماغ کہنے لگا نفل پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ بات تو صحیح ہے نا، نفل پڑھنے پر تو عذاب نہیں ہوتا، لیکن سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی۔ اب ان کو جو اللہ نے علم عطا کیا تھا وہ انشاءاللہ کبھی ذکر ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پھر بات کریں گے۔ کہا جی کہ نفل پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نفل پڑھنے پر عذاب نہیں ہوتا، نبی کی سنت کے خلاف کرنے پر عذاب ہوتا ہے۔ نبی کی سنت کے خلاف کرنے پر عذاب ہوتا ہے، نفل پڑھنے پر تو نہیں ہوتا، لیکن جب نبی کا طریقہ نہیں ہوگا اس پر عذاب ہوگا۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے انشاءاللہ، بہت ہی آسان ہے آخری حدیث، اور آپ نے بارہا سنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چکر لگاتے تھے، صحابہ کرام میں دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں، آواز ان کی آہستہ ہے، آواز ان کی سنی ہے نا حدیث جی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں، آواز اونچی ہے۔ آپ نے دونوں کا عمل دیکھا، یہ آہستہ پڑھ رہے ہیں وہ اونچا پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا۔ صبح کو آپ نے دونوں کو بلایا، ارشاد فرمایا ابو بکر آپ آہستہ پڑھ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات کو میں سنا رہا تھا وہ میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے جی، میں خود اپنے اتنا قریب نہیں ہوں جتنا میرا اللہ میرے قریب ہے، تو اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے نا نیت؟ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر آپ اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا جی میں شیطان کو بھگا رہا تھا، جو سوئے ہوئے تھے ان کو جگا رہا تھا۔ شیطان کو بھگا رہا تھا، جو سوئے ہوئے تھے ان کو۔ بات ٹھیک ہے غلط؟
دونوں کی ٹھیک ہے. وہ آہستہ پڑھ رہے تھے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، یہ اونچا پڑھ رہے تھے کہ میں شیطان کو بھگا رہا ہوں، جو سوئے ان کو جگا رہا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جو تم آہستہ پڑھ رہے تھے نا تھوڑا اونچا پڑھو، تھوڑا سا اونچا پڑھو. ہوگا وہ آہستہ ہی لیکن آہستہ سے تھوڑا اونچا. اور عمر جو اونچا پڑھ رہے تھے نا اونچا ہی پڑھو لیکن اس سے تھوڑا آہستہ کرو. بھائی یہ بات سمجھیے گا، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا ابو بکر جو آہستہ پڑھ رہے ہو نا اسے تھوڑا اونچا کرو، اور عمر جو آپ اونچا پڑھ رہے ہیں تھوڑا آہستہ کرو. اب محدثین نے سوال اٹھایا کہ اس سے کیا ہوگا؟ پڑھ تو وہ بھی ایسا ہی رہیں، وہ اونچا ہی رہیں. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ ابو بکر تم نے اونچا پڑھنا ہے اور عمر تم نے آہستہ پڑھنا ہے، یہ نہیں فرمایا. آپ نے کیا فرمایا؟ ابو بکر جو تم آہستہ پڑھ رہے تھے اس سے تھوڑا سا اونچا، اور عمر جو آپ اونچا پڑھ رہے تھے تھوڑا آہستہ. یہ کیا ہوا؟ محدثین فرماتے ہیں ہوا یہ پہلے یہ دونوں شخصیات اپنی مرضی سے کر رہے تھے، اب نبی کے فرمان کے مطابق کریں گے. تو عمل اللہ کے ہاں کون سا قبول ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل سنت کے، عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو تب ٹھکانہ جنت ہے. اللہ ہم سب کے عقائد کی حفاظت فرمائے. آج کے درس کے حوالے سے کوئی بات ہے تو کوئی سوال ذہن میں ہے آج کے درس کے حوالے سے یا اس کے علاوہ فرمائیں. ایک سوال دے دیتے ہیں قربانی کا کیوں ذکر کیا نا جی کہ ایسے سارے اپنے جامع اہتمام کرتا ہے قربانی کا، وہ تو جڑے ذبح کرتے ہیں وہ تو کسی دوسری جگہ سے نماز پڑھ کے آج کرتے ہیں، لیکن جنہوں لوگوں کا حصہ ہوتا ہے وہ یہ انہوں کی نماز نہیں ہوتی تو بقی جانور ذبح ہو جاتے ہیں. جی کیا ٹھیک ہے یہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب عید والے دن پورے شہر میں کسی بھی جگہ پر عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے. عید والے دن پورے شہر میں کسی بھی جگہ پر عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے. پورے شہر میں عید کی نماز ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ایک جگہ پر. تو وہ جو عید پڑھ کے آئے ہیں تو مطلب ہے کہیں ہو گئی ہے، تبھی ہوا نا، کہیں پڑھ کے ہی آئے نا، تو اس لیے قربانی ہو جائے. جی جی ان کے ضروری نہیں. وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پورے شہر میں ایک جگہ پہ بھی جب عید کی نماز ہوگی اس کے بعد جو قربانی ہوگی وہ سنت کے مطابق. جی جی اور کوئی بات؟ ایک اور سوال ہے جی، اپنے کہتے ہیں دین اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے جی اللہ رب العزت نے ہر انسان کو جو صفات عطا کی ہوئی ہیں، جس کو فرمایا نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، جس چیز کا اللہ نے مکلف بنایا انسان کو ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو انسان نہ کر سکتا ہو. فطرت یہ ہے کہ آپ دین پر عمل کریں گے تو بڑی آسانی سے آپ دین پر عمل کر سکتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ دین کا نہیں آئے گا جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے ہوں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک جگہ پہ یہ سوال ہوا مجھ سے کہ اسلام دین فطرت ہے، تو 16 سال سے میں اسلام کو پڑھ رہا ہوں، مجھے اسلام سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ دین فطرت کیسے ہے؟ کتنے سالوں سے؟ 16 سال سے میں مطالعہ کر رہا ہوں دین اسلام کا، اسلام مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، تو یہ دین فطرت کیسے ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کا 16 سال کا پڑھنا یہ بتا رہا ہے کہ دین فطرت اسلامی ہے. کیوں؟ اگر کسی مریض کو ناک کے ذریعے خوراک دی جائے تو وہ کتنا عرصہ برداشت کرتا ہے؟ 1 دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے. وہ کہتا ہے میں نے منہ کے ذریعے کھانا ہے، ناک کے ذریعے نہیں کھانا، حالانکہ خوراک جا رہی ہے اندر. وہ کہتا ہے نہیں یہ فطرتی راستہ نہیں ہے. اور منہ کے ذریعے آپ 20 سال 25 سال 50 سال کھاتے ہیں. کوئی بندہ دیکھا ہے جو آپ کو ملے جو یہ کہے یار میں منہ کے ذریعے نہیں کھانا چاہتا؟ تو میں نے کہا 16 سال ہو گئے آپ پڑھ رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے، مطلب ہے دین فطرت ہے. اگر یہ دین فطرت نہ ہوتا تو 1 سال 2 سال پڑھنے کے بعد آپ چھوڑ دیتے. تو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ سارے انسان کی فطرت اور دین اس کی طبیعت کے مطابق ہیں. کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اس کے لیے مشکل ہو. لیکن ایک سوال اور بھی ہے، بعض دفعہ میں چاہتا ہوں نماز پڑھوں لیکن میں نہیں پڑھ سکتا.
میں چاہتا ہوں میں تلاوت کروں لیکن نہیں کر سکتا، میں صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ نے کہا نا، آپ جنازے کے لیے تشریف لے گئے، ابھی قبر تیار ہو گئی تھی، آپ بیٹھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے، جنت یا جہنم لکھا جا چکا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اعمال چھوڑ دیں، اعمال نہ کریں؟ آپ نے فرمایا عمل کرو۔ کیوں؟ اب سنیے گا، فرمایا اللہ نے تمہیں جس جگہ کے لیے پیدا کیا ہے وہاں کے اعمال اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیے۔ اگر جنت کے لیے پیدا ہوئے ہو تو جنت والے اعمال آسان ہیں، اور اگر جہنم کے لیے پیدا ہوا تو جہنم والے اعمال آسان ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، نماز پڑھنا اگر آسان ہے، ذکر تلاوت آسان ہے، گناہ سے بچنا آسان ہے، تو آپ کو مبارک ہو، اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا۔ اور اگر یہ چیزیں مشکل ہیں اور گناہ آسان ہو رہا ہے تو پھر اللہ معاف کرے، یہ دوسری طرف، ٹھیک ہے؟ تو فطرت سے مراد یہ ہے آپ اسلامی احکامات سارے کے سارے ان پر آرام سے عمل کر سکتے۔ جی جو یہ محفوظ کا آپ کو معنی نہیں نا ہے، جزاک اللہ، سوال آپ کا ٹھیک ہے۔ محفوظ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر نہیں سکتا، محفوظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ پر اس کی موت نہیں آتی۔ جب حد جاری ہو گئی تو گناہ باقی رہا، یہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا نا۔ مسلم میں ہے جب وہ صحابیہ پر حد جاری ہوئی تھی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پتھر مارتے وقت ایک جملہ کہا تھا، ایک جملہ کہہ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن نہ کہو، اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، سارے مدینہ پر تقسیم کی جائے سب کے اللہ گناہ معاف کر دے۔ ایک بات، اس سے آسان بات کہتے ہیں ان کے سوال کی برکت سے۔ مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا۔ مجھے اور آپ کو حکم کیا ہے؟ قرآن میں پڑھتے ہیں نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے، ہمیں حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، اور گناہ کو حکم ہے کہ اس نے انبیاء کے قریب نہیں جانا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا تو کیا فرمایا؟ ہم نے پھیرا گناہ کو ان سے، ہم نے پھیرا ہے، تو گناہ کو حکم دیا کہ ادھر نہیں جانا۔ اب صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ جن سے پھیرا تو نہیں گیا لیکن ان کے نامہ اعمال میں گناہ باقی نہیں رہتا۔ ایک کتاب ہے الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ الریاض النظرہ، الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ۔ اس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ اب آپ کے سوال کی برکت سے ہے، یہ روایت آپ نے یاد کرنی ہے۔ صحابی کون ہے؟ حذیفہ بن یمان، کتاب کا نام الریاض النظرہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد، اگر میرے کسی صحابی سے خطا ہو گئی، میرے جانے کے بعد میرے کسی صحابی سے خطا ہو گئی، جو اعمال انہوں نے میرے ساتھ کیے تھے اس برکت سے اللہ وہ خطا بھی معاف کر دیں گے۔